اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. آپ کا میزبان زبیر الوی بزم عقیدت میں حاضر خدمت ہے. ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم اولیاء اللہ کی کرامات پر بات کر رہے تھے، اولیاء اللہ کی شان پر، ان کی پہچان کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے آج اس پروگرام میں ہم جو بات کریں گے شیخ عبد القادر جیلانی صمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر. آپ نجیب الطرفین سید ہیں، حسنی حسینی ہیں. اس حوالے سے آپ کا نسب بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے. اور آپ کی ذات میں کون سے ایسے کمالات تھے، آپ کی سیرت کے وہ کون سے پہلو ہیں جن پر ہمیں چل کر اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہیے. اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ عادل نجم حریم صاحب اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حافظ اسامہ قادری رحمانی تشریف فرما ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. اور جناب حافظ اسامہ قادری رحمانی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جس طرح کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ ڈسکشن کی کہ کیا ولی کے لیے کرامات کا ظاہر کرنا یا کرامت کا ہونا ضروری ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے. اور اس کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، تمام اولیاء اللہ پر ان کو فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے کمالات سے نوازا ہے. اور آپ کی ذات، آپ کی شخصیت مسلمانوں کے لیے کون سا ایسا راستہ مہیا کرتی ہے یا متعین کرتی ہے کہ ان کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں کون سے راستے پہ چلنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چونکہ مہینہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت رکھتا ہے اور اسی مہینے کی 11 تاریخ کو آپ کا وصال بھی ہوا تھا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نسبتاً جو بات کی جائے، آپ حسن حسین سید ہے جیسا آپ نے بیان بھی فرمایا، اور یہ پیدائش یعنی مادر ذات ولی پیدا ہوئے. سبحان اللہ. اور پیدا ہوتے ہی آپ کی مشہور زمانہ کرامت یہ ہے کہ آپ جو ہے روزے سے تھے. حالانکہ اس وقت جو ہے شریعت کا قلم چلتا نہیں ہے، اور جب بچہ نابالغی کے عالم میں ہوتا ہے تو اند شراب وہ مانا اس کے طرف سے جو جرائم ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسا عذر صادر ہو جائے جس سے شریعت کا قلم چلتا ہو، لیکن شریعت کا قلم اس بچے پر نہیں چلایا جاتا. صحیح. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چونکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ بنانا تھا اور آنے والی قوم کے لیے اور دور کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فضیلت اور عزت بخشنی تھی، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پیدائشی ولی بنا کر بھیجا. اور یہ میں پہلے بھی بات ضمناً کہتا رہتا ہوں، یہاں بھی موقع کی مناسبت سے عرض کروں گا کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کا کام لینا چاہتا ہوں یا جن کو لوگوں میں فضیلت دینا چاہتا ہوں، تو وہ پیدائش سے لے کر اور اپنی وصال تک کی جتنے بھی امور ہوتے ہیں، مطلب ان کا بچپنا دیکھیں تو عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے، ماشاءاللہ. ان کا جوانی دیکھیں تو عام جوانوں سے ہٹ کر ہوتی ہے، ان کا بڑھاپا دیکھیں تو عام بوڑھے جو ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر ہوتا ہے. اللہ. بچپنے کے عالم میں جیسے میں آپ کو بتاؤں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کھیل رہے تھے، تو آپ کی سیرت کے حوالے سے یہ معنی آواز ملتا ہے کہ جب آپ کھیل رہے تھے تو آپ کو غیب سے آواز آئی، اور یہ غیب سے آواز آئی کہ عبد القادر ہم نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ. اس کے بعد پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں عروج پر جاتا گیا، میری عمر بڑھتی گئی، تو میں یہ دیکھتا تھا کہ میرے زندگی میں ایک تبدیلی ہوتی تھی. مطلب جو بچے عام طور پہ کام کرتے میں ان سے بہت ہٹ کے الگ کام کیا کرتے تھے. عبادت کی جانب آنا زیادہ رغبت رکھتا تھا، اور کیونکہ نانا جان کے پاس آپ کی زیادہ تر جو ہے زندگی کا حصہ گزرا ہے، اور مطلب جو والدہ سے جدا ہونے سے پہلے تک کا وہ آپ نے نانا جان کی تربیت میں ہی رہا. وہ بھی خانقاہ والے تھے، بزرگ تھے، تو وہ انہی کے پاس رہا کرتے تھے، عبادت میں وقت گزارا کرتے تھے. تو آپ فرماتے جب میں پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا تو واقعتاً مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی آنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے بچے کے لیے راستہ چھوڑ دو. میں جیسے مکتب میں داخل ہوتا تھا تو میرے ارد گرد لوگ خود بخود ہی میرے لیے بچے جو ہوتے تھے وہ جگہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے، کشادہ کر دیا کرتے تھے. اور ایک مشہور زمانہ آپ کی سیرت کا پہلو یہ ہے کہ جب آپ مدرسے کے لیے پڑھنے کے لیے گئے تو قاری صاحب نے پہلی بار بسم اللہ پڑھوایا، تو آپ نے بسم اللہ سے لے کر سورہ الحمدللہ سے شروع کری اور 18 پارے سنا دیے. تو آپ سے وجہ پوچھی کہ بھائی یہ کیسا یاد ہوا؟
تو آپ نے کہا کہ میری ماں، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں روزانہ میری والدہ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی. سبحان اللہ سبحان. تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کریم کو جو ہے وہ یاد کرنے کی توفیق دی. اچھا ایک سائنسی پہلو میں آپ کو بتاؤں. اس طرح کی بعض سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ جب عورت حاملہ ہو اور وہ حمل کے دوران جب بچہ اس کے پیٹ میں وجود پالے تو جن کاموں کے اندر وہ شمولیت اختیار کرے گی، جو کام ذمہ داری سے کرے گی، بچے میں وہ کام کی جو ہے اثر اندازی ہوگی. جیسے میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ایک ہمارے ہاں قوم ہے یہودی، ان کے ہاں یہ قاعدہ پایا جاتا ہے یا ان کی ایک ذمہ داری ہے حاملہ عورتوں کی کہ وہ بچوں کی پیدائش سے پہلے جو ہے ریاضی کے معاملات جو ہے سیکھتی ہیں، ریاضی کو سیکھتی ہیں، میتھمیٹکس سیکھتی ہیں. جی وہ سوالات زیادہ تر حل کرتی ہیں اور یہ معاشیات کو پڑھتی ہیں، معیشت کے حوالے سے پڑھتی ہیں، کاروباری لاجک کو پڑھتی ہیں، مطلب اپنا وقت زیادہ تر فنی معاملات میں گزارتی ہیں. صحیح. تو اس لیے آج دنیا کی ایک تحقیقی رپورٹ ہے کہ زیادہ تر جتنے بھی عروج پر لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں یا سائنٹسٹ ہیں وہ زیادہ تر یہودی گزرے. اس کی وجہ یہ لکھی کہ اتنے سمجھدار کیوں ہوتے ہیں یہودیوں کے جو بچے ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ اتنے کیوں ہوتے ہیں. کہا کہ ان کی مائیں دوران حمل ہی جو ہے وہ اس طرح کا کام شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے بچوں میں وہ قدرتی طور پر جو ہے نا صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اب یہ دیکھیں یہ بات آج سائنٹسٹ نے بیان کی ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا پریکٹیکل اس بات کو آج سے تقریباً 900 سال پہلے ظاہر کر دیا. صحیح. کہ میری ماں دوران حمل جو ہے قرآن پڑھا کرتی تھی، تو لہٰذا میں پیدائش قرآن قاری قرآن پیدا ہوا ہوں. تو اس سے ایک تربیت ملتی ہے ہمیں. آپ کی سیرت کا ایک پہلو جو ہم نے یہاں پر سماعت کیا کہ والدین کو یہ چاہیے کہ اگر اولاد کو نیک بخت بنانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اچھا کردار درست کریں. آپ کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک نہر کی طرف سے گزر رہے تھے اور کنارے بھوک لگی تو آپ نے سیب کھائے تھے. بہت معروف واقعہ ہے. تو آپ نے پھر اس کی اجرت کے لیے، کیونکہ وہ آپ کسی مالک کا تھا، اجازت کے بغیر کھا لیا، تقریباً 4 سے 5 سال جو ہے بلا کسی معاوضے کے آپ نے اس مالک کی باغیچے کے جو خدمت کر جو مالک تھے ان کی خدمت کری، اس باغیچے کی نگہبانی کری. وجہ کیا تھی کہ وہ ایک سیب میں نے کھایا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دنیا ہی میں مجھ سے کوئی معاملہ لے لا، آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے. تو اب جب والدین ہی اتنے نیک سیرت ہوں تو اولاد بھی پھر عبد القادر جیلانی جیسی پیدا ہوتی ہے. تو سیرت غوث اعظم یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ ملتا ہے کہ ہمیں کہ والدین ہی کو چاہیے کہ پہلے ہی وہ اپنی اولاد اپنے معاملات کو ایسا رکھیں کہ تاکہ ان کی اچھی خصلتیں، اچھی تعلیم ان کی اولاد تک پہنچ سکے. آج بچے کو چلنا آتا ہی نہیں ہے، بس ذرا سا چلنا سیکھا ہے تو ہم ڈھمکے لگانے کی باتیں کرتے ہیں، نچانے کی باتیں کرتے ہیں، بولنا حالانکہ ایسا بولنا شروع کرتا ہے تو ہم گانوں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اب ظاہر ہے بچہ پیدائشی گانے گویا پیدا ہوگا. بہت اچھا آپ نے ٹاپک جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بات آپ کی جس طرح کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی واقعہ بہت بچپن کا ہی ہے کہ جب وہ اپنی ماں سے جب وہ جانے لگے، جدا ہو رہے تھے، سفر پر جا رہے تھے، علم کے لیے، ہاں علم کی خاطر جا رہے تھے، تو انہوں نے کچھ دینار ان کی قمیص کے اندر سی دیے اور ڈاکو نے جب پکڑا انہیں تو انہوں نے سچ بول دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ماں باپ نے ماں نے سچ کی تربیت کی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے آپ نے سچ کا کام کرنا ہے. بالکل وہ اسی کا اثر ثمرہ تھا کہ جو لوگ ڈاکو تھے، لٹیر تھے، چور تھے، وہ تائب ہو کے آپ کی بارگاہ میں آ کے اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں. تو اس کا ثمرہ یہ ہوتا ہے. دیکھیں اللہ نے قرآن کریم میں اولیاء کے بارے میں فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے دنیا کے اندر بھی خوشخبری ہے اور آخرت کے اندر بھی. چلے آخرت کا معاملہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو اللہ نے جنت دی، ان کو درجے دیے جائیں گے، ان کا ایک مقام ہوگا. دنیا میں ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ تو اس پر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں ان اولیاء اللہ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چرچے کو بلند کر دیتا ہے، ان کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے اور ان کی بارگاہ کے اندر اتنا اثر ڈال دیتا ہے کہ اگر گنہگار ہوتا ہے تو وہ تائب ہو کے نکل جاتا ہے. تو یہ اس آیت کے مصداق ہیں، آپ کی سیرت کا پہلو ہے اور اس کا سارا ثمرہ کردار اگر جاتا ہے تو تربیت پر جاتا ہے. تو اگر تربیت ہم اچھی کریں گے تو پھر اولاد میں نیک سیرت نکلتی ہے. جیسا کہ آپ نے ایک سوال کیا کہ ہمیں ان کی سیرت سے کیا پہلو ملتا ہے، ہم جو ہے وہ کون سا ایسا عمل اختیار کریں جس سے ہمیں ان کی تعلیم پر عمل پیرا ہونے کی ایک جو ہے ایک راہ مل جائے.
تو سب سے پہلی تربیت کا حل ہمارا یہی ہے کہ اگر اولاد رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار کو اچھا کرنا ہوگا، جس سے تاکہ ان کی تربیت جو ہے آگے نکل جائے، یعنی سچ کی جو انہوں نے سچ کی ایک پیروی تلقین کی، سچ کی چلے تربیت سچ کا کی. تو ایک واہ. حصہ تھا، لیکن اصل بات یہاں پر یہ ہے کیونکہ وہ لوگ جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے گھرانے والے، آپ کے والدین، آپ کی والدہ، آپ کے نانیے والے، یہ لوگ اس طرح کے معاملات میں گامزد رہتے تھے کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد. دنیا کو چھوڑ دینا. تو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ان کی تعلیم کو لے کر بالکل سب کچھ چھوڑ دو، گھر بار چھوڑ دو اور کاروبار چھوڑ دو، بلکہ کم سے کم اتنا ہو سکے کہ انسان اپنے فرائض کو ادا کر سکے، جو اللہ نے اس پر چیزیں فرض رکھی ہیں ان کو احسن طریقے سے ادا کر سکے. آپ جتنے بھی اولیاء اللہ کو دیکھ لیں، آپ ان کی تعلیم میں یہی ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو یاد کیا ہے، انہوں نے اللہ کو یاد کیا ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس سے اس کا رسول ناراض ہو جائے. کوئی ایسا کام نہیں کرا جس سے دین کا نقصان ہو. اچھا، یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح کے قادریہ سلسلہ جو ہے، اس کے جو مریدین ہیں، یہ جب محفل ہوتی ہے تو اس میں شیخ کا نام جو ہے کہ وہ دہراتے ہیں یا شیخ کا نام لیتے ہیں، جس طرح کہ یا قادر شیع للہ، جی 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 ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ، القادر کے قادر کے الفاظ بھی دہراتے ہیں. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو اللہ کو پکارا؟ ٹھیک ہے. دیکھیں، آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا، آپ نے کہا کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ اللہ کو پکارتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج اگر کوئی مرید شیخ کو آواز دیتا ہے تو کیا کہیں گے اس پہ؟ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے واقعہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں گا. سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اس بارے میں سوال ہوا تھا، اور یہ مولانا جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی فتاوی فیض الرسول میں اسی حوالے سے سوال ہوا کہ مرید اپنے شیخ کو پکارے، جبکہ شیخ جو ہے اللہ کو پکارے، شیخ اللہ کو پکار رہا ہے. اور اس پر یہ دلیل پیش کری کہ جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمندر کنارے، آپ کی کرامت تھی کہ آپ جو ہے سمندر پر چلا کرتے تھے، مطلب بغیر کسی ناؤ کی، بغیر کسی کشتی کے آپ ایسی سمندر چلتے چلتے عبور کر لیا کرتے تھے. اچھا، ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے بھی جانا ہے، اور آپ ناؤ تو یہاں ہے ہی نہیں، تو مجھے بھی لے چلیں. تو آپ نے کہا کہ پھر ایسا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ لو اور آپ چلے جاؤ. صحیح. اور پیچھے پیچھے یہ یا جنید پڑھتے رہنا. وہ چلتے گئے، یا جنید پڑھتا گیا، اور چلتے گئے، یا جنید پڑھتا گیا. بعد میں اس کو خیال آیا کہ یار اللہ کو کیوں نہ پکاروں جو یہ طاقت دے رہا ہے، جنیدوں کو کیوں پکاروں. جب انہوں نے جیسے یہ یا اللہ کہنا شروع کرا تو وہ ڈوبنے لگے. ان کو پھر نکالا، کہا کہ بھائی کیوں ڈوبے؟ کہا وہ میں نے اللہ کہنا شروع کر دیا تھا. تو اس واقعے کے بعد اچھا جنید بغدادی نے یہ کہا تھا کہ دیکھو بھائی، اللہ تم بعد میں کہنا، پہلے جنید تک پہنچ جاؤ، پہلے تم جنید تک پہنچو، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنا. اللہ اکبر. جنید بغدادی کے الفاظ بڑا مشہور زبانہ کلام ہے، اس کو سید الطائفہ جو ہیں ان کو آپ کو لقب دیا گیا، اور شیخ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرات الاولیاء میں اس کو ذکر کیا. اچھا، ماشاء جی، پرانا واقعہ یہ. تو اس بات پر انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے جب سارا مددگار کارساز اللہ ہی ہے. ہاں. تو یہ جنید بغدادی کا واقعہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے پریکٹیکلی دی دنیاوی طور پر آج کے دور کے اندر، کہا کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں اتنا کہوں کہ اللہ جانے اور اس کا بندہ جنید جانے کہ اس کے مابین کیا معاملہ ہوا. اچھا، آپ کو اس بات کو سمجھنا ہی ہے. تو آپ نے انہیں ایک مزار بتایا کہ فقیر درویش علی رحمۃ اللہ تعالی ہندوستان میں مزار ہے، تقریباً 95 کلو کا ایک پتھر اس میں رکھا ہوا ہے، اور کہا کہ جیسے اللہ کا نام لے لیں وہ پتھر نہیں اٹھے گا. اگر آپ درویش علی کہہ کے نعرہ لگا کے آپ اس پتھر کو اٹھائیں گے نا تو وہ اٹھنا شروع ہو جائے گا. اب اس مطلب یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ سوچنے والا بندہ کہتا ہے یہ دلیل کیا دے رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں بات آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ تمام کا تمام معاملات اللہ کے سپرد ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، اور یہ سب کچھ اگر ہو رہا ہے بندے کو اللہ نے طاقت عطا کی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اب جس طرح عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جا رہے ہیں تو بادلوں سے آواز آ رہی کہ جب آپ عبادت کر رہے تھے، ہاں عبادت کر رہے تھے، بادلوں سے آواز آ رہی کہ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا. جی بالکل، لیکن آپ نے کہا تھا نہیں، میرے علم نہیں بچایا، اللہ نے بچایا، مجھے اللہ نے بچایا. اب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کوئی مدد بھی کرتا ہے یا اس کو ہم پکارتے ہیں تو معنی مراد یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طاقت بھی دی ہے، اس کو قدرت بھی دی ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے عبد القادر جیلانی کے نام کی ورد ہی کریں، آپ اللہ کا ذکر بھی کریں. اگر ہم ان کا نام بھی بہت سے القابات ہیں، جس طرح یا غوث، آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. غوث اعظم کا کیا مطلب؟ اصل میں یہ ہوتا ہے پکار کو سننے والا.
اب کہنے والے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ یار پکار کو سننے والا جو سب سے بڑا غوث ہے، مدد کرنے والا ہے، کارساز، تو اللہ کی ذات ہے، جبکہ قرآن خود کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور اسی بات کو لے کر پھر سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھیں جب ساری مدد کا کارساز اللہ ہے تو یہ غوث اعظم کو غوث کیوں بولا جا رہا ہے؟ ان کو غوث بھی بولا جا رہا ہے، پھر اعظم بھی بولا جا رہا ہے، سب سے بڑا مددگار، ہاں سب سے بڑا مددگار جبکہ اللہ ہے، جبکہ اللہ ہے۔ اور اس آیت کا معنی پیش کرتے ہیں، تو یہاں دیکھیں اس آیت کو سمجھانے کے لیے فقہا نے ایک بات ذکر کی ہے، کہا کسی ایک آیت میں اگر دو باتیں ذکر ہوں تو ان کا حکم بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ صحیح، آیت ایک ہے، باتیں الگ الگ دو ہیں تو حکم بھی الگ ہوگا۔ شان نزول کے جی ایک ہی مطلب دونوں کا ایک ہی حکم نہیں ہوگا، جیسے قرآن کریم نے جگہ جگہ کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایک ہی آیت ہے، نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ نماز کے ساتھ اور روزانہ زکاتیں بھی ادا کرتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ کا ایک الگ حکم ہے، سال بہ سال آتی ہے، پھر اس کے الگ شرائط ہیں، نماز ایک الگ شرط پہ، لیکن آیت میں ایک ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ صحیح، اب ایسا نہیں ہے کہ آپ حج جو ہے عمرہ سال بہ سال کریں گے، بلکہ عمرہ جب چاہے کر سکتے ہیں، اس کے الگ معاملات، اس کے الگ حکام ہیں، اور حج کے الگ حکام ہیں۔ تو آیت کریمہ میں دو باتیں ذکر ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اور مدد۔ صحیح، جب آیت میں دو باتیں ذکر ہوئی تو ان کا حکام بھی الگ الگ ہوئے۔ حکام یہ ہوئے کہ جہاں تک عبادت کا تعلق ہے غیر خدا کے لیے جائز ہی نہیں ہے، صحیح، جہاں تک مدد کا تعلق ہے تو غیر خدا سے جائز ہے۔ دو باتیں ہیں لیکن حکام الگ الگ ہے۔ عبادت کا جہاں تک تعلق آئے گا وہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اس میں تھوڑا اختلاف ہے، کچھ لوگوں کا اختلاف ہے، نہیں یہ بالکل مسلمہ قاعدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب نستعین کا معنی لیں گے کہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد لیتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی مددگار ہے۔ اگر وہ کسی نے، اگر اللہ نے کسی کو مدد دے کی اور طاقت و قوت دی ہے تو وہ اللہ ہی کے جانب سے ہے۔ اگر کوئی ہماری مدد کر رہا ہے، کوئی مدد کو آ رہا ہے، کوئی جو ہے کسی کو سہارا دے رہا ہے، تو حقیقی یہ نہیں کہیں گے کہ یار اس کا اپنا فعل ہے، بلکہ اللہ کی عطا سے کر رہا ہے، اللہ کی عطا سے کر رہا ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ یہاں عطائی کا معنی ہوتا ہے۔ اگر ہم غوث اعظم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پکار سننے والے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، تو ہمارا معنی یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے کر رہا ہے، جی اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا پھر یہ ایک آخری سوال یہ ہوتا ہے، بات بتا دوں کہ ہوتا ہے کہ اب وہ تو انتقال کر گئے، زندگی میں تھا، اب انتقال کرنے کے بعد کسی کو کیا طاقت قوت دی گئی، تو یہ میرا اور آپ کا ذہنی سوال ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت کی بعید نہیں ہے، وہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر شے پر قادر ہوں۔ اگر کسی سے زندگی سے پہلے بھی مدد کروا سکتا ہوں تو زندگی کے بعد بھی، صحیح، کیونکہ زندگی کے بعد پھر اولیاء اللہ کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید کر دیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور شہید ہونے کا معنی یا تو پھر جہاد کا معنی لے لیجیے یا پھر مجاہدات کے ذریعے جو اولیاء اللہ شہید ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی عطا سے زندہ بھی ہوتے ہیں، اللہ ان کو طاقت قوت قدرت دیتا ہے، اور یہ اس کی عجائبات کے مظہر ہوتے ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کی ذات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، شواہدات بہت ہیں، اللہ نے قدرت ایسی دنیا کائنات بنائی کہ آپ دیکھ کے کر سمجھ جائیں گے کہ یار یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ قدرت کا ہی کرشمہ ہے جو خالق کائنات ہے۔ لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ ولی کی پہچان بہت مشکل ہوگی، آپ ولی کو نہیں پہچان سکتے۔ وہ سادہ لوگ ہوتا ہے، سادہ کھانا کھاتا ہے، سادہ کپڑے پہنتا ہے، سادہ گفتگو کرتا ہے، ولی کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولی بناتے تو اس کی پہچان اپنی عطاؤں سے کرا دیتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بھی تو ارشاد ہے، یہ بھی تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پانی پہ چل کے دکھا دے اس کو ولی مت مانو، کوئی آگ پر چل کے دکھا دے اس کو ولی مت مانو، کوئی ہوا میں اڑ کے دکھا دے اس کو ولی مت جانو۔ وجہ اس کی یہ کہ تب تک یہ نہ دیکھ لو آپ کی یہ شریعت کا کتنا پابند ہے، شریعت کا کتنا پابند ہے۔ لیکن آج کل جو ہے کہ وہ شریعت اور طریقت الگ الگ کیوں ہے؟ یہ غلط ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ شریعت بھی ایک ہے، طریقت بھی ایک ہے، معرفت بھی ایک ہے، حقیقت بھی ایک ہے۔ کوئی اس کو کہتا ہے کہ طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے، بعض فقہا نے کہا ہے کہ ایسا شخص عند شرع کافر ہو چکا۔ طریقت جو ہے بغیر شریعت کی آتی نہیں ہے، شریعت کو ماننے والا ہوگا ہی تو طریقت کی راہ پہ چلے گا۔ جو ولی ہوگا وہ عالم ہوگا، ضرور ہوگا۔ سب صوفیہ فرماتے ہیں عالم ہوگا وہ ولی نہیں، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے۔ لیکن ولی آج کیا الٹا چکر چل رہا ہے نا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جہاں اپنے محلے میں اپنے جو علاقے جتنا میں بڑا جاہل ہوگا، ہاں جو جتنا بڑا جاہل ہوگا، پچھلے پروگرام میں ہم نے یہی بات کہی تھی کہ اتنی انگوٹھیاں اس کے 5 انگلیوں پہ 10 پہ پہن کے رکھی ہیں، اور جو ہے کہ بال یہاں رکھے ہیں، اور اکثر داڑھی منڈے ہیں،
اکثر تو اب داڑھی منڈے ہیں آج کل بھائی کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا ان کو. اب جو کلمہ جس کو نہ آتا وہ ولایت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی ولی ہے، بلکہ یوں بھی فرمایا کہ صوفی جو ہے بغیر شریعت کی عبادت کی طرف جائے تو سمجھ لو کہ اس کی لگام شیطان کے ہاتھ میں ہے. اللہ، وہ جب چاہے اس کو کھینچتا ہے، جب چاہے ڈھیل دے دیتا ہے. علم ہوگا تو آپ جان سکیں گے نا. ایک واقعہ بھی ہے نا کہ ایک شیطان نے سمجھانے کی غرض سے بتایا تھا کہ عالم کا اور ایک ولی کا عابد کا مقام. کہا عابد سے پوچھا یہ سوئی، یہ جو بوتل ہے، اس میں اللہ قدرت کو گزار دے گا؟ چونکہ وہ عابد تھا، عالم نہیں تھا. اس نے کہا کہ اتنی بڑی کائنات قدرت بوتل میں کیسے آ سکتی ہے؟ عالم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا اس کی بوتل میں کائنات بسا دے گا؟ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تو شیطان ہے، میرا رب چاہے تو سوئی کے ناکے سے بھی دنیا کو گزار. بے شک اللہ تو وہی بات جس طرح آپ نے کہی اللہ کل شیء قدیر، اللہ تمام چیزوں پر قادر ہے اور وہ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. جس طرح کہ آپ نے یہ واقعہ، سب سے پہلے ہم نے یہ سوال رکھا تھا کہ کیا ولی کے لیے کرامت کا ظاہر کرنا ضروری ہے؟ کیا ولی بھی جب تک کرامت ظاہر نہ کرے لوگ اس کو مانتے نہیں؟ جس طرح کہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب اسپیچ کیا تقریر کیا کرتے تھے تو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا اور بغیر مائک کے تقریر ان کی جاری رہتی تھی اور لوگ سنتے تھے. یہ کرامت ہے. تو یہ کرامت ہے جس کو ہم کرامت کہتے ہیں. میں آپ کو کرامت کی تعریف بتا دوں، اس سے بہت آسان بات ہو جائیں گی. ارہاس، معجزہ، کرامت، استدراج، اہانت اور معاونت، یہ ساری ایک ہی بات ہے. صحیح. فرق کیا ہے کہ اس کو تھوڑا سمجھیں کہ ارہاس وہ ہوتا ہے کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے خلاف عادت کام کرے. صحیح. بات ہے عادت اور خلاف عادت. خلاف عادت یہ کہ انسان مثال کو چل سکتا ہے، اڑ نہیں سکتا. اگر کوئی اڑ رہا ہو تو یہ خلاف عادت ہے، خلاف عادت، خلاف فطرت ہے. فطرت ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ خلاف عادت کام نبی سے اعلان نبوت سے پہلے ہو جائے، صادر ہو جائے، تو اب یہ ہے ارہاس. جیسے حضرت عیسیٰ کا کلام کرنا پیدا ہوتے ہی اعلان نبوت نہیں کیا لیکن کلام آپ نے کیا، یہ ارہاس ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا لیکن مکہ کی گلیوں کے اندر آپ کو پتھر اور شجر آپ کو سلام کیا کرتے تھے. یہ ارہاس ہے. اعلان نبوت کے بعد خلاف عادت کام نبی کرے تو معجزہ. جیسے حضور نے چاند کو اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہوئے، ڈوبا ہوا سورج آپ نے پلٹا دیا، پھر آپ کی انگلی سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے، یہ معجزہ ہوتا ہے. اسی طرح خلاف عادت کام اگر ولی کرے تو وہ کرامت ہے. صحیح. جس طرح کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آواز کے بارے میں بھی آپ نے بتایا کہ ایک کلام جس طرح پہلا بندہ سن رہا تھا اسی طرح مجمع کا آخری بندہ بھی آپ کی آواز کو سنا کرتا تھا. یہ آپ کی کرامت میں سے، اور اس میں بے شمار اور بھی کرامتیں ہیں. اچھا، استدراج یہ ہوتا ہے کہ کافر، منافق، یہ جو چاہے وہ کام ہو جائے اس کی خواہش کے مطابق، ہو بھی خلاف عادت تو وہ استدراج ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو اس کے جو حواری تھے فرعون کے، انہوں نے رسیاں پھینکے تو سانپ بن گئے. تو یہ ان کا استدراج تھا، جو انہوں نے چاہا وہ ہوا. اس پر ایمان رکھنا، کافر کے استدراج پر یقین رکھنا اور یہ کہنا کہ یار یہ اپنی بات کو منوانے کے لیے جو کہہ رہا ہے ہو رہا ہے تو یہ سچ ہے، تو یہ بندہ ماننے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. صحیح. ایک ہوتا ہے معاونت. معاونت یہ ہوتا ہے خلاف عادت کام مومن بندے سے صادر ہو جائے، کوئی نیک بخت دعا کری کام ہو گیا تو معاونت کہلاتا ہے، وہ اللہ کی جانب سے. اور اہانت یہ ہے کہ خلاف عادت ہو لیکن جو چاہا اس کے مخالف ہو، کافر سے یا مشرک سے. صحیح. جیسے مرزا غلام احمد قادینی کے بارے میں مشہور تھا کہ میٹھے پانی کے اندر، یہ کھارا پانی تھا، لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو تذکرہ سنا ہے حضور کا اور نبیوں کا کہ میٹھے پانی میں، کھارے پانی میں لعاب ڈالا کرتے تھے تو میٹھا ہو جایا کرتا تھا، تم بھی کر دو. اب قادیان کا وہ جو کنواں تھا اس میں جب اس نے لعاب ڈالا تو وہ اور کڑوا ہو گیا. اللہ. تو یہ اہانت ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو جھوٹے کو ذلیل کر دیا. تو یہ سارا پہلو کرامت کے حوالے سے ہوتا ہے. اور ولی کے لیے کرامت کا دکھانا ضروری بھی نہیں ہوتا، ہاں، لیکن کرامت کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہوتا ہے. کرامت کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے. اور ایسے اولیاء اللہ، ایسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرکز پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. جس طرح کہ آپ 40 سال تک آپ نے بغداد کے جنگلات میں مجاہدات کی، اللہ کو راضی کیا، اور پتے تک آپ نے کھائے ہیں، سوکھا چمڑا تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتے تھے. اب اتنا بڑا کمال آپ نے اللہ کو منانے کی رکھا ہے تو ایسا شاید کاش ہم لوگوں میں آ جائے. ہم ماننے والے تو ہیں، ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن ان کی کسی ایک طریقے پر بھی مجھے تو عمل نظر نہیں آتا. کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ ظاہر نہیں کرتے، اور جو نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو بہت کچھ منوانے کی اور باور کرانے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو ولی جو ہوتا ہے نا وہ اصل میں عاجز پسند ہوتا ہے. عاجز پسند جتنا ہوگا وہ اتنی ہی اپنی بات کو چھپائے گا. بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھے، صوفیہ نے فرمایا کہ 40 سال کی عمر تک ولی اپنے آپ کو چھپا کے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے. اللہ، کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے. لیکن 40 سال کے بعد چھپائے بھی تو نہیں چھپ پاتا کہ اللہ اس کی جو ہے نا ولایت کو عام کر دیتا ہے. جزاک اللہ. علامہ عادل نجم حریم صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت ہی مختصر وقت میں
زیادہ معلومات دینے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم مزید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اور ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے, اس کا علم ہو جائے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کتنی بڑی ذات تھی, کتنی بابرکت ذات تھی. انہوں نے دین اسلام کے لیے, دین متین کے لیے کس قدر کوشاں رہے, محنت کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرتے رہے. کاش ہم میں بھی وہ جذبہ آ جائے, ہم بھی اس چیز کو سمجھ سکیں, ہم اپنے اختلافات کو بالا طاق رکھتے ہوئے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں. اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اسامہ قادری رحمانی ہمارے اس پروگرام میں ہدیہ نعت پیش کریں گے. ہمارے پروگرام کا اختتام انہی کی نعت پر ہوگا. فی امان اللہ. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں, آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں, اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں, اور یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے, یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے, یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے, کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں, کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں, اور فرشتوں پوچھتے کیا ہو کہ کس کا بندہ ہوں, فرشتوں پوچھتے کیا ہو کہ کس کا بندہ ہوں, لو آؤ دیکھ لو تصویر یار آنکھوں میں, لو آؤ دیکھ لو تصویر یار آنکھوں میں, اور پیا ہے جام محبت
محبت جو آپ نے نوری ماشاءاللہ پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں